بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ سورہ اخلاص یا سورہ توحید قرآن مجید کی مختصر سوروں میں سے ایک سورہ ہے۔ سورہ توحید یا سورہ اخلاص کہ جس میں خداوند کریم نے اپنی مکمل توحید کو بیان کر دیا اور توحید کے ہر پہلو کو خداوند کریم نے اس مختصر سی سورہ میں بیان کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ روایات میں اس سورہ کو نسبت الرب کہا جاتا ہے۔ اس کے شان نزول میں کچھ روایت ملتی ہیں شیعہ سنی دونوں مصادر میں کہ کچھ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اپنے رب کی نسبت بیان کریں۔ نسبت یعنی اب یہاں پہ یا تو علماء کہتے ہیں کہ نسبت سے مراد یعنی اپنے رب کا حسب و نسب، اپنے جو نسب بیان کریں، یا پھر نسبت سے مراد یہاں پہ اپنے رب کی صفات بیان کریں۔ 3 دن تک وہ یہودی رسول خدا سے اس بات کا تقاضا کرتے رہے، رسول خدا خاموش رہے، یہاں تک کہ تیسرے دن یہ سورہ مبارکہ اخلاص رسول خدا پر نازل ہوئی، جس کو نسبت الرب کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب اللہ کے رسول معراج میں 7ویں آسمان پر پہنچے تو اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اقرأ نسبت الرب تبارک و تعالی، اے حبیب اپنے رب کی نسبت کو پڑھیے۔ تو رب کی نسبت کیا ہے؟ یہی سورہ مبارکہ سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو نسبت الرب کا نام دیا گیا۔ روایت میں بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اس سورہ کو پڑھنے کی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ فقہی اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی شخص اپنی پنجگانہ نماز میں سے کسی بھی ایک نماز میں سورہ قل اللہ احد نہ پڑھے یا 2 رکعتوں میں سے کسی بھی ایک رکعت میں سورہ قل اللہ احد نہ پڑھے تو یہ کام مکروہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من مضت لہ جمعۃ، کہ جس کے اوپر ایک ہفتہ گزر جائے، ولم یقرأ قل هو اللہ احد، لیکن اس ہفتے میں وہ قل هو اللہ احد نہ پڑھے، ثم مات ابی لہب، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مر جائے تو گویا وہ ابو لہب کی موت مرا ہے۔ اس قدر تاکید ہوئی ہے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، سورہ مبارکہ توحید 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور جب سونے کے آداب میں جو روایت بیان کی گئی، کہا کہ کوئی نہ سوئے مگر یہ کہ 1/3 قرآن کو ختم کرے، تو صحابی نے سوال کیا، یہاں تک کہ ایک روایت ملتی ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا اپنے بابا سے کہ بابا کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سونے سے پہلے اتنا 1/3 قرآن پڑھے؟ تو فرمایا کہ سونے سے پہلے قل هو اللہ احد پڑھو، گویا تم نے 1/3 قرآن کو ختم کر لیا۔ 1/3 قرآن اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں جو عقائد کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے وہ 3 محور پر مشتمل ہے۔ ایک عقیدہ توحید ہے، ایک عقیدہ نبوت ہے، اور ایک عقیدہ قیامت یا معاد ہے۔ کیونکہ یہ سورہ توحید ہے، مکمل توحید اس میں بیان ہو گئی، تو گویا ایسے ہے کہ 1/3 قرآن مکمل ہو گیا۔
اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ سورہ مبارکہ توحید برابر ہے 1/3 قرآن پڑھ لینے کے۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے کہ جب سعد ابن معاذ کا جنازہ پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول، اور 70,000 ملائکہ سعد ابن معاذ کے جنازے میں حاضر ہوئے، جن میں جناب جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے جناب جبرائیل سے سوال کیا کہ بمستحق صلاتکم علیہ، یہ سعد کو کس چیز نے اس بات کا مستحق بنا دیا کہ فرشتوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی؟ تو جناب جبرائیل نے جواب دیا کہ بقراءۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قائما وقاعدا راکبا وماشیا ذاہبا وجائعا۔ سعد ابن معاذ کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے، سوار ہوتے پیدل چلتے، جاتے ہوئے آتے ہوئے سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت کرتے تھے۔ یعنی ہر حال میں سعد ابن معاذ کی ایک عادت تھی کہ وہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ کھڑے ہوں، چاہے وہ چل رہے ہوں، چاہے وہ سوار ہوں، چاہے وہ جا رہے ہوں، چاہے وہ آ رہے ہوں۔ لہٰذا اس چیز نے مستحق بنا دیا سعد ابن معاذ کو کہ 70,000 ملائکہ نے جناب سعد ابن معاذ کے جنازے پر نماز پڑھی۔ جب رسول خدا نے مسلمانوں کو ایک جنگ کے لیے بھیجا جس کو سریہ یا غزوہ کہا جاتا ہے، اور اس جنگ میں جو امیر بنایا وہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بنایا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ جنگ کے بعد جب لشکر دوبارہ لوٹا تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ بتاؤ بھائی کیسا رہا؟ تو کہنے لگے کل خیر، سب کچھ بہت اچھا تھا، غیر انہ صلی بنا کل صلاۃ بقل هو اللہ احد۔ صرف ایک ہمیں خامی یہ نظر آئی کہ مولا کائنات نے جتنی بھی نمازیں پڑھیں ہمارے ساتھ جماعت میں، تمام جماعت میں یعنی تمام نمازوں میں مولا کائنات نے سورہ قل اللہ احد کی تلاوت کی۔ یہ اصحاب کے نزدیک تھوڑی عیب والی بات تھی کہ صحیح ہے ایک نماز میں ہو گیا، 2 نماز میں ہو گیا، لیکن ساری نمازوں میں ایک ہی سورہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ لما فعلت ھذا، اے علی کیوں یہ کام کیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ لحبی لقل هو اللہ احد، کیونکہ میں اس سورہ سے محبت رکھتا ہوں، قل هو اللہ احد سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا میں نے یہ کام کیا۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ فما احببتها حتی احبک اللہ، اے علی تو قل هو اللہ احد سے محبت نہیں رکھتا مگر اس وجہ سے کہ اللہ تجھ سے محبت رکھتا ہے، اس وجہ سے تو سورہ قل اللہ احد سے محبت رکھتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ یا علی مثلک فی ھذہ امتی مثل قل هو اللہ احد، اے علی تیری مثال میری امت میں قل هو اللہ احد کی طرح ہے۔ کیا مطلب قل هو اللہ احد کی طرح ہے؟ فمن احبک بقلبہ فکأنما قرأ ثلث القرآن، بس جو تجھ سے اپنے دل میں محبت رکھے گویا اس نے 1/3 قرآن ختم کیا۔ ومن احبک بقلبہ واعانک بلسانہ فکأنما قرأ ثلثی القرآن، بس جو شخص تیرے دل سے تجھ سے محبت رکھے اور اپنی زبان سے تیری نصرت کرے، تیری مدد کرے، گویا اس نے 2/3 قرآن ختم کیا۔ ومن احبک بقلبہ واعانک بلسانہ ونصرک بیدہ فکأنما قرأ القرآن کلہ، جو شخص دل میں تیری محبت رکھے، زبان سے تیری مدد کرے اور اعضاء و جوارح سے تیرا دفاع کرے، تیری نصرت کرے، گویا ایسے ہے کہ اس نے پورا کا پورا قرآن ختم کر لیا۔